لیکن ان لٹیروں، بگوڑوں، چیری بلوسم ڈیزل کو تحفظ فراہم کرنے والے قوانین بھی موجود ہیں۔ دوستو، ہر سال اربوں ڈالرز پاکستان کو چھوڑ کر امیر ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں اور کرپٹ اشرافیہ نے یہ اپنا معمول بنا لیا ہے۔ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹتے ہیں اور پھر اسے بیرون ممالک میں بھجوا دیتے ہیں۔ کرپٹ ٹولے نے ہماری خون پسینے کی کمائی سے مغربی دارالحکومتوں میں مہنگی جائیدادیں خریدیں۔ یہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ کرپشن پاکستان کو کمزور کر رہی ہے۔ کرپشن کی وجہ سے امیر ممالک اور پاکستان کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ منشیات اور دہشت گردی کی بھی مالی معاونت کی جاتی ہے۔ آج پاکستان جیسا غریب ملک اپنے ہی اشرافیہ کے ہاتھوں لوٹا جا رہا ہے۔ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ دوستو، جب عمران خان نے 2018 میں اپنی حکومت کا چارج سنبھالا تھا تو اس سے پہلے کے 10 سالوں میں پاکستان کا قرض 4 گنا سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں عمران خان نے مزید قرض نہیں اٹھایا، بلکہ عمران خان جو بھی ٹیکس اکٹھا کرتا تھا وہ قرضوں کی مد میں چلا جاتا، جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہونا شروع ہو گئی۔ اس مہنگائی کا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ چند سالوں میں پاکستان IMF پروگرام سے باہر نکل جاتا، آزاد ہو جاتا، یعنی کہ پاکستان IMF کا مقروض نہ رہتا اور اپنے تمام تر فیصلوں میں خود مختار ہو جاتا۔ جیسے کہ پاکستان کے حکمران فیصلہ کرتے کہ بجلی پر کتنا ٹیکس لگنا چاہیے، پیٹرول پر کتنا ٹیکس لگنا چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء پر کتنا ٹیکس لگنا چاہیے، نہ کہ IMF اور یہودی بیٹھ کر فیصلہ کرتے کہ کس چیز پر کتنا ٹیکس لگانا ہے، جبکہ پاکستان کا پیسہ حکمران اشرافیہ مسلسل لوٹ رہی ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان تمام صورتحال میں پاکستانی عوام پر کون سا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں بجلی کیسے سستی ملے گی؟ آٹا کیسے سستا ملے گا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ 22 کروڑ عوام ہمیشہ ایک کرپٹ ٹولے کی خواہشات کو پورا کرتی رہے گی۔ 22 کروڑ عوام یہ فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے۔ ہم ہمیشہ IMF کے مقروض ہی رہیں گے۔ ان تمام معاملات کے بعد جب پاکستان نے مغربی حکومتوں میں ان بدعنوان لیڈروں کی جائیدادوں کا پتہ لگایا تو ہمارے لیے اسے بازیافت کروانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ اگر ہم لوٹی ہوئی رقم واپس لے لیں تو پاکستان کی ترقی پر اسے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ان لٹیروں، بگوڑوں، چیری بلوسم ڈیزل کو تحفظ فراہم کرنے والے قوانین بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کے پاس لاکھوں ڈالرز کے وکیلوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ امیر ممالک کو سیاسی عزائم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی کہ برطانیہ اور امریکہ کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ پاکستان سے کرپشن کے ذریعے پیسے کی پرواز کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ پاکستان برطانیہ اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کر سکتا ہے، جبکہ جو پیسہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے چاہیے وہ کرپٹ حکمران امیر ممالک میں منتقل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ کام وہ بہت ہی آسانی سے کرتے ہیں۔ میرے مطابق کوئی ایک رکاوٹ ضرور ہونی چاہیے۔ کرپٹ حکمران اشرافیہ کو پیسہ باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، دنیا بدل رہی ہے۔ اگر غریب غریب اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے تو بہت جلد بحران آ جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑے بحران کو جنم دے گا۔ عالمی بینک، IMF، ایشیائی ترقی پذیر بینک کو اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ دوستو، ایک آخری بات کر کے ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر IMF، ایشیائی ترقی پذیر بینک اور عالمی بینک اس کرپشن کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گا تو پھر ان تمام بینکوں کے روز مرہ کے معاملات کیسے چلیں گے؟
اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔